بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم آئے دن اپنے پیاروں کے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم انہیں آخری تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ کیا ہم محض ستون بن کر کھڑے ہیں یا واقعی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں موت کی حقیقت اور اس سے جڑے شرعی مسائل۔ سورۃ آل عمران آیت 185، سورہ انبیاء آیت 35 اور سورۃ عنکبوت آیت 57 میں ارشاد الہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ابتدائی آفرینش اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر موت و حیات کا یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور جو بھی جاندار اس دنیا میں آیا ہے اسے اپنی حیات مستعار مکمل کر کے ایک نہ ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ موت کا یہ جام اپنے کیے ہوئے عملوں کے اعتبار سے چاہے کسی کے لیے تلخ ہو یا شیرین، بہرحال ہر کسی کو پینا ہی ہوتا ہے، اور موت وہ اٹل حقیقت ہے جس سے کسی نیک و بدشاہ و گدا اور غنی و فقیر کو مفر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم کے مختلف مقامات پر اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے، یعنی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے منکرین دین بھی انکار نہیں کر سکتے۔ جب ہماری زندگی کی بس صرف یہی حقیقت ہے تو آج اس کا، کل اس کا، اور پھر ایک دن اپنا بھی جنازہ اٹھے گا، اور اس کا مشاہدہ ہم آئے دن اپنی آنکھوں سے کرتے ہی رہتے ہیں۔ مرنے والے کے لیے اس کے اعزاء و اقارب کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اس کے جنازے میں شریک ہونا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہوتا ہے۔ جنہیں دعائیں جنازہ ہی نہیں آتی وہ اپنے کسی عزیز کو الوداعی تحفہ کیا دیں گے، سوائے اس کے کہ امام کے پیچھے ستون بن کر کھڑے ہو جائے۔ وہ ٹسوے تو بہاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کسی دنیاوی مصلحت کے منقطع ہو جانے یا کسی خاص قرابت کی وجہ سے اس کی موت پر دکھ بھی پہنچا ہو، اور آنکھوں سے ٹپکنے والا پانی واقعی اشک ہائے غم ہو۔ لیکن ذرا اس نقطے پر کچھ تو غور کیجئے کہ یہ اب اس کو دے کیا سکے گا، جبکہ اس نے اس پہلو کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ گلستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیوں سے کبھی کچھ چنا ہی نہیں تھا کہ محبت و شفقت اور انس و قرابت کا ثبوت دینے والی دعاؤں کی کلیوں سے ہار بنا کر اپنے سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے والے اس عزیز کے گلے میں سجا دے۔ ماں کی ممتا کے انمٹ نقوش تو اس کے دل پر ثبت ہے، لیکن اس کے دم واپسی یہ اسے کیا صلہ دے گا؟ باپ کی شفقت اسے کبھی نہیں بھولے گی، مگر اسے جاتے وقت یہ کیا پیش کرے گا؟ بہن بھائی کی محبتیں اسے مدتوں یاد رہیں گی، مگر اس نے انہیں ان کی محبتوں کا کیا صلہ دیا؟ میاں بیوی کا پیار انہیں عمر بھر تڑپائے گا، مگر جب وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے لگے تو ایک نے دوسرے کی عمر بھر کی چاہتوں کا کیا برم رکھا؟ ناز و نعمت سے پالے ہوئے بیٹے بیٹی کی وفات اسے زندگی سے بیزار کر گئی ہے، مگر اس کی موت پر اس نے اسے کیا دے بھیجا؟ انتہائی قریبی تعلق خاطر والے احباب میں سے کسی کی جوان مرگی اسے آدموا کر گئی ہے، لیکن اس کی طرف سے آج وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، لہذا ذکر موت اور فکر آخرت سے اتنا بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ موت شہید کی ہو یا عام مرگ، موت بہرحال موت ہی ہے، جو پسماندگان اور عزیز و اقارب کے لیے صدمے اور دکھ کا باعث بنتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ زندگی خوشی و غم اور شادی و مرگ سے عبارت ہے؟ موت و حیات کا نظام کائنات کا ایک جز ہے، اور ہر ذی روح کی موت کا وقت مقرر ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ برگزیدگان الہیہ پیغمبر علیہ السلام ہو، ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم یا دیگر اولیاء اللہ رحمہم اللہ ہو،
موت کا انجام ہر کسی کے لیے مقرر ہے، دشمنان دین ہو، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کے ہلوانے والے، صاحب جبروت و سطوت ہو، شاہ ہوں یا گدا، امیر ہوں یا فقیر، موت بہرحال سب کا مقدر ہے، جیسا کہ شروع میں آیات گزری ہے۔ اسی قانون الہی کے تحت جب کسی کو موت آ جائے تو ایسے موقع پر فطرتی امر ہے کہ پسماندگان کو صدمہ اور دکھ تو پہنچے گا، مگر اس کے اظہار کی کہاں تک اور کس طرح گنجائش ہے، اس سلسلے میں بھی شرعیت اسلامیہ میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیات 155 تا 157 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر صبر و ہمت سے کام لینے کی ہدایت کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں جو مصیبت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہے، اور یہی لوگ آخرت میں کامیابی پانے والے ہیں۔ مصیبت آ جائے، دل دکھوں سے بھر جائے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک پڑے تو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رونا اور آنسو بہانا بھی جائز ہے، کیونکہ صحیح بخاری و مسلم میں ایسے کئی مواقع پر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانا ثابت ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم اور ابو داود میں اپنی بیٹی کی ایک لخت جگر امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا اور خود اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پر آنسو بہانا ثابت ہے، بشرط یہ کہ رونے اور آنسو بہانے کے ساتھ زبان نہ چلائی جائے، مرنے والے کی صفات اور اس کی موت کی وجہ سے پیش آنے والے مصائب کا ذکر نہ چھیڑا جائے، کیونکہ بخاری و مسلم اور ابو داود میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہانے اور دل کی حزن و غم پر عذاب نہیں کرے گا، البتہ اس کے عذاب دینے یا رحم فرمانے کا تعلق اس سے ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔